अस्सलाम वालेकुम जी। अल जज़ीरा से शोहरत हासिल करने वाले जनाब मेहदी हसन साहब, जो कि एक हार्ड टॉक किस्म का इंटरव्यू करने में अपना सानी नहीं रखते, और बीबीसी से जो हार्ड टॉक्स होती थी उसके टिम सबस्टन के RTTV को प्यारे हो जाने के बाद वो मैदान उनको खाली मिला और उन्होंने दुनिया के अंदर अपना एक नाम बनाया। अब वो अपना प्राइवेट पॉडकास्ट करते हैं और उस पॉडकास्ट के अंदर मुख्तलिफ लीडर्स को बुलाते हैं, फिर उनकी रेटिंग्स आती हैं, उनके व्यूज़ आते हैं, और यूं वो ये काम जारी रखे हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल अभी भी उनका अल जज़ीरा पे प्रोग्राम आता हो, लेकिन वो बड़ी ग्रेट डिबेट्स वगैरह करते में मसरूफ़ पाए जाते हैं, जो कि आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी। दुनिया का कौन सा मौजू है, और ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के जितने भी मौजूआत हैं, इंतहाई नाजुक मौजूआत होते हैं, उनके ऊपर उन्होंने बड़ी गुफ्तगूएँ की हैं। जो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने अपनी ओवरसीज़ टीम हायर कर रखी है, उन्होंने उनको इस बात के ऊपर कायल किया मेहदी हसन साहब को कि वो जनाब इमरान ख़ान साहब का इंटरव्यू करें। ये बात जहन में रखिएगा कि इंटरनेशनल मीडिया के साथ फ्रीक्वेंट इंटरव्यू और इंटरेक्शन इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब के ओवरऑल जो प्रोजेक्ट इमरान ख़ान है उसका हिस्सा है। जिस तरह मुल्क के अंदर अनारकी फैलाने और मुख्तलिफ़ किस्म की हसास और फ़ौजी तनसीबात पे हमला करना भी उनके ग्रेटर प्रोजेक्ट का हिस्सा था, उसी तरह ये भी उनके इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और वक्तन फ़वक्तन आलमी मीडिया के ऊपर ऐसे एंकर्स जो कि शोहरत रखते हैं अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन के बगैर, जैसे उन्होंने पिछले दिनों फरीद ज़करिया साहब को इंटरव्यू दिया, जो कि न्यूज़ वीक के एडिटर हैं। फरीद ज़करिया साहब की पाकिस्तान के बारे में मोहब्बत जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि जो है वो बस मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाह रहा। वो पाकिस्तान कि हर मौजू के ऊपर क्रिटिक रहे हैं। अमेरिकन से ज़्यादा वो पाकिस्तान के क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक्स में उनका शुमार होता है। और इमरान ख़ान इस नाते इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के सदके वारी जाना और उनकी बलाएँ लेना बैदस क्यास आपको समझ आता है कि जनाब ये शख्स जो है ये इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब के सदके वारी क्यों जा रहा है, जिसका नाम फरीद ज़करिया है। तो वो बात समझ में आ जाती है कि वो जो है वो पाकिस्तान के चूँकि ख़िलाफ़ बात जाएगी जो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के मुंह से फूटेगी। और पिछले दिनों उसने अल्लाह बख्शे अपना कामरान ख़ान से ज़्यादा चापलूसाना किस्म का इंटरव्यू किया और उसको यूथियों ने बहुत गाया। अब ये जो हालिया जो बात उन्होंने कही, मेहदी हसन साहब जो हैं वो फरीद ज़करिया नहीं बने। उन्होंने कोई एक आध सख्त सवाल भी कर लिया अपने पॉडकास्ट के दौरान, और इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब को याद आ गया कि उनके दौर के अंदर जो था वो मतीउल्लाह जान को उठाया गया था, तो उसको अगले दिन ही मैंने रिकवर करवा दिया था। हालांकि अगले दिन नहीं, वो उसी शाम को ही वापस आ गया था। ठीक है, तो बहरहाल इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो हैं वो जो कुछ मर्ज़ी कहें, लेकिन ये उनके बड़े प्लान का हिस्सा है। लेकिन आज की ख़बर में ये लेके आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हुआ। असल ख़बर ये है कि जनाब जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसा फेस ढूंढ रही थी कि उस फेस को दिखा के इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब के नीचे से सफ़ या दरी या जो कुछ भी कालीन है वो खींच लिया जाए। इस्टेब्लिशमेंट का ख़्याल है कि उन्होंने ऐसा कर लिया है। उन्होंने फ़ाइलें दिखाकर परवेज़ खटक को BRT की फ़ाइलें वो हैं और वो जो मेरा मतलब है बिलियन ट्री सुनामी की फ़ाइलें, और भी जितना मेरा मतलब है कि वो मलम जब्बा की फ़ाइलें दिखा के, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ बताएं क्या करना है। तो उन्हें कहा गया कि जी आपने ये कहना है कि जनाब हदायत जो थी वो सारा कुछ तोड़ फोड़ करने की वो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की तरफ से आई थी। उन्होंने कहा हाँ, आई तो उसी की तरफ से थी, तो बस ये आपने बयान दे देना है, और अगर अदालत में पेशी होगी तो वहाँ पे गवाह के तौर पे भी पेश हो जाना है। तो फिर उन्होंने इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी से पहले फ़ासला अख्तियार किया और इस्तेहकाम पार्टी में भी नहीं गए। लेकिन बहरहाल उनका ये बयान गुज़िश्ता कुछ दिनों से मीडिया के ऊपर घूम रहा है। मेरा नहीं ख्याल, अब यहाँ से मैं अपना तबसरा शुरू करता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि परवेज़ खटक साहब उस लेवल पे जाएंगे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी को कॉर्नर करना चाह रही है और उन्हें इस तमाम 9 मई के जो वाक़या है या वाक़यात हैं
ان کا ماسٹر مائنڈ، پلانر اور ایگزیکیوشنر ڈکلیئر کرنا چاہ رہی ہے، وہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اتنے زیادہ موجودہ دباؤ میں ہونے کے باوجود بھی اس میں اسٹیبلشمنٹ کے کام آ سکیں گی، کیونکہ اس سے بڑے بڑے ثبوت جو ہیں وہ ان مائنز کی نظر ہو چکے ہیں، ان بارودی سرنگیں کی نظر ہو چکے ہوئے ہیں جو کہ عمران احمد خان نیازی نے اپنے اقتدار میں ہوتے وقت لگائی تھیں، اور جن کو ہٹانے کی ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ فار ون ریزن اور دا ادر کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ اور ان میں سے ایک جو ہے، میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں، خلیق الزمان صاحب ہے میرا خیال، خلیق الرحمان صاحب یا خلیق الزمان صاحب، ان کو نیب کا پروسیکیوٹر جنرل لگوایا تھا چودھری پرویز الہی نے۔ اس بندے نے نیب کے اندر سے کوئی ایک بھی مقدمہ عمران احمد خان نیازی، اس کے کسی کرونی، اس کے کسی ساتھی، اس کے کسی کرونڈیے کے خلاف فائنل نہیں ہونے دیا، ٹھیک ہے نا۔ جب پھر اور اس نے کوئی کام کی انویسٹیگیشن نہیں ہونے دی نیب کے اندر، فائنلی نیب کو پٹنا پڑا، باقاعدہ نیب کی انتظامیہ کو، جب وفاقی گورنمنٹ پٹی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ہم نے تو آپ کا ایک ریٹائرڈ جرنیل اوپر بٹھا دیا لگا کے۔ تو پھر نیب کے بتایا گیا کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ رکھے گئے ہیں، جتنے بھی بھرتی کیے گئے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے پروجیکٹ عمران احمد خان نیازی کے تحت بھرتی کیے گئے ہوئے ہیں، تو وہ تو عمران خان کے خلاف کوئی کیس نہیں بننے دینے لگے۔ تو پھر کوئٹہ سے کوئی بندہ اٹھا کے لایا گیا، کوئی کراچی سے ٹرانسفر کر کے لایا گیا، تو ایک نیا سیل تشکیل دیا گیا کہ یہ اب تحقیقات کریں گے، کیونکہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو نہیں کرنے دے رہے بھائی۔ اسی طرح یہ چودھری خلیق صاحب جو ہیں، انہوں نے کوئی مقدمہ فائنل نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد آپ آ جائیے ایگزیکٹو کورٹس جو کہ وفاقی حکومت بناتی ہے، یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہو گئیں، یہ منشیات والی عدالتیں ہو گئیں، یہ ساری عدالتیں انتظامی عدالتیں سمجھی جاتی ہیں، اور یہ حکومت کے تحت آتی ہیں، وفاقی وزارت قانون کے تحت آتی ہیں۔ ان کے ججز کی تقرری وفاقی وزیر قانون کرتے ہیں۔ وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ دھڑا دھڑ جب کیسز بھگتائی جا رہے، انویسٹیگیشن نہیں ہونے دی ابھی تک انہوں نے ایک کیس کے اندر، اور اپنے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں وزیر قانون صاحب کے کہ ان میں سے کسی کو تبدیل کر دیں۔ کوئی ایک آدھ تبدیل کیے ہیں انہوں نے، لیکن ان سب کو ود اے سنگل سٹروک آف پین فارغ کر کے ان کی خدمات واپس ہائی کورٹ کو فراہم کی جا سکتی تھیں، اور ہائی کورٹ سے کہا جا سکتا تھا، متعلقہ ہائی کورٹ سے، کہ نئے بندے دیں جی ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو پنجاب میں تو چودھری میر پٹی بیٹھا ہوا، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی بیٹی کو عید کی چھٹیوں کے دوران دفتر کھلوا کے تو تقرری دی جاتی ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ جہاں پہ حکومت اس طرح ہو اور اتنی زیادہ کمپرومائزڈ پوزیشن کے اندر ہو، کیونکہ جناب وزیر قانون صاحب نے اپنے گروپ کی، وکلا کے گروپ کی پالیٹکس بھی تو کرنی ہے نا، تو اپنے لوگوں کو بھی تو ایڈجسٹ کرنا ہے نا، تو اس ایڈجسٹمنٹ کے اندر انہوں نے یہ والی جو ہے یہ کمپرومائز کیا ہوا ہے۔ لہٰذا ہماری اسٹیبلشمنٹ یا موجودہ حکومت اس امر کو بھول جائے کہ عمران احمد خان نیازی کے خلاف کوئی ثبوت پایہ تکمیل کو پہنچے گا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اندر وہ جو لوگ اپنے بٹھا کے گئے ہوئے ہیں نا، ان لوگوں نے کوئی ایک ثبوت نہ آگے بڑھنے دینا یا فائنل ہونے دینا ہے۔ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل صاحب جو ہیں، وہ اب ان کو جب کہا گیا ہے کہ آپ چھٹی پہ چلے جائیے، تو وہ چھٹی پہ چلے گئے۔ 15 لاکھ روپے بھی نہ کون چڑھ دائی بھائی، 15 لاکھ روپے ماہانہ کون چھوڑتا ہے؟ سب سے ہائی سیلری کے اوپر اس کو لا کے لگایا گیا تھا چودھری پرویز الہی کے کہنے کے اوپر۔ تو چودھری پرویز الہی کے خلاف کوئی اینٹی کرپشن کا مقدمہ سرے چڑھا، ٹھیک ہے، حالانکہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، نیکڈ ثبوت ہیں، نہیں ہونے دیتی پروسیکیوشن، کیا کر لیں گے؟ اور ان کا یہی اصرار ہے کہ نہیں، اسی میں سے اللہ تعالیٰ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ لطیفہ بڑا واحد قسم کا ہے، لیکن اسی میں سے اللہ تعالیٰ دے گا، اور یہ لگے ہوئے سر ڈایا ہوا ہے پچھلے 15 مہینے تو انہوں نے۔ اب میرا خیال ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ان نلائکوں کو جوتے مارنے چاہیے کہ یار آپ پچھلے 15 مہینے سے ایک ہی سوراخ میں، وہ بندہ ہی بدل کے دیکھ لو یار، بندہ ہی بدل کے دیکھ لو کہ جو بھی کیس آپ بناتے ہیں، اگلی وہ جوڈیشری کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ انویسٹیگیشن نہیں ہونے دیتے یار، انویسٹیگیشن کے بغیر فارغ، ایف آئی آر انویسٹیگیشن کے بغیر فارغ۔ ہمارے خلاف 3 FIRs ہیں، ٹھیک ہے،
وہ انویسٹیگیشن ہوگی، وہ جمع ہوں گی، اس کے بعد وہ فائنڈنگ وہاں پہ دیں گے، اتنی دیر تک آپ عدالتیں بھگتے جائیے۔ یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں ہے؟ وہ بھائی ٹرکوں والے اڈے کے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں صاحب، وہ ان کی طرف سے پورا پنجاب کی عدالتیں مینج ہو رہی ہیں، بیٹا بھتیجا آ رہا ہے آپ کا، آپ نے خالی ہاتھ نہیں توڑنا اس کو، اور 2 عدد صاحبزادگان وہ سارے یہ سارے کام کرتے پھر رہے ہو۔ تو آپ بھائی میرا مطلب ہے تسی ٹرک اڈے دی اہمیت نہیں جانتے ہیں؟ یہاں پہ تو تیرے اور میرے گھر کے سامنے ہے لاری اڈا، اتنے ٹرک اڈا پہ آیا جی، تیرے اور میرے گھر کے سامنے ہے ٹرک اڈا۔ تو بہرحال حکومت اس کے اوپر جتنی مرضی پھونڈے مارتی پھرے، اس کا میکسیمم یہ ہوگا کہ بس عمران خان صاحب تھوڑی دیر کے لیے منصہ شہود سے صرف اس وقت غائب ہوں گے جب ان کا کیس فوجی عدالتوں میں چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ فوجی عدالتیں کیس چلائیں گی، پھر اس کے خلاف اس کی سزا دیں گی، اس سزا کے بعد پھر مقدمہ ہوگا، اپیل ہوگی، اپیل ریجیکٹ ہوگی، پھر ریم کی اپیل جائے گی چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس، وہ بھی ریجیکٹ کر دیں گے، ہائی کورٹ ٹیک اپ کہے گئی تو کیس ہویا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی کیس ہے گا ہی نہیں، اہمیں تسی ذلیل کر دے پھر دے۔ عمران احمد خان نیازی اتنے ہینڈسم اور سین لگتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ مفادات کا ہے، اربوں خربوں روپے کے مفادات کا ہے۔ جس طرح کے اربوں خربوں روپے کے مفادات ہیلتھ کارڈ سے نکلے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ مفادات ہیں یہاں پہ، کئی 100 ارب روپے کے مفادات ہیں جو کہ ان لوگوں کو جن کو پہنچائے گئے ہوئے ہیں، وہ عمران احمد خان نیازی کے اوپر جان تک وار دینے کے اندر مصروف ہے۔ سوشل میڈیا سے بھی عمران احمد خان نیازی نے فنڈز نکال کے عدلیہ میں ڈال دیے، وہ سوشل میڈیا سے غائب ہو رہا ہے، عدلیہ اس کو ایسے ہاتھوں پہ اٹھا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ابھی تک یہ میری بات نوٹ کر لیں، ابھی تک کوئی ایک کیس عمران احمد خان نیازی کے خلاف انویسٹیگیٹ نہیں ہونے دیا گیا۔ عام بندے کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جائے تو اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ وہ بغیر اس کو تفتیشی بے گناہ بھی ڈکلیئر کر دے۔ اس کے باوجود مقدمہ عدالتیں چڑھے گا، عدالت اس کی سماعتیں کرے گی، انویسٹیگیشن افسر کے بیانات ہوں گے، اور اس کے بعد پھر جج صاحب مناسب سمجھیں تو اس مقدمے کو خارج کرنے کے احکامات جاری فرما دیں۔ یہاں پہ انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوتی، انویسٹیگیشن کے بغیر ہی مقدمہ فارغ۔ تو اس لیے جتنی مرضی پھونڈے مار لیں سوشل میڈیا کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ جناب پرویز خٹک نے بڑا بیان دے دیا ہے۔ پرویز خٹک صاحب جس دن یہ بیان جا کے عدالت میں دیں گے اور اس کے نتیجے میں جو عدالت کرے گی، پھر اس کے ساتھ جو ہائی کورٹس کریں گی، آپ بھی یہیں پہ ہیں، میں بھی یہیں پہ ہیں، دیکھتے رہیے گا۔ یہ ان کی طرف سے ایک نئی ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے پوری قوم کو لگایا گیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ غصے میں بہت ہے صاحب، غصہ بڑا ہے۔ پتہ نہیں غصہ آپ کتوں آ گیا، 50 دن لگ گئے، غصہ بڑا ہے، ایسے اڑی جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔